حضرات، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سننے والی معززات، سامعات، ماؤں، بہنوں، سب سے پہلے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے نئے حالات سے، نئی زندگی سے نوازا ہے، مجھے بھی اور میرے بھائی کو بھی اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ اور پھر ماؤں، بہنوں، اور بھائیوں کی، بزرگوں کی دعائیں میرے لیے بہت مسرت کا باعث ہے۔ الحمدللہ اچھے لوگ، ان کی دعائیں اللہ نے ہمارے مقدر میں رکھی، اور تمام احباب کا، جنہوں نے کوئی بھی کلمہ خیر کہا، کسی نے دعا مانگی، اللہ پاک بہترین جزا فرمائے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، پورا جسم ہی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا تذکرہ بھی فرمایا، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے لوگوں، اللہ کی نشانیاں وہ صرف اپنی جانوں میں دیکھ لو تو پھر بھی آدمی سمجھ سکتا ہے۔ یہاں میں تذکرہ کروں گا احساس، ایثار اور قربانی کا۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں نے یہ کوئی نیک کام کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کائنات میں دین، مذہب، سیاست یہ بعد میں ہوتے ہیں، انسانیت پہلے ہوتی ہے۔ جب شریعت نہیں اتری تھی اس وقت بھی اللہ کے اصول قائم تھے، لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ دین آیا تو اس نے ان چیزوں کو باقی رکھا۔ جاہلیت میں، زمانہ جاہلیت میں جب لوگ بچیوں کو زندہ تربور کرتے تھے، اس وقت بھی نیک افراد موجود تھے جو ان بچیوں کو بچاتے تھے۔ دین اسلام نے تو پھر اس کو اوج ثریا تک پہنچایا۔ پھر تو انتہا ہو گئی کہ اپنے حصے کا پانی کسی کو دے دیا۔ ایک غزبے میں، ایک جنگ میں آواز آتی ہے کہ پانی چاہیے، تو وہ پانی پلانے والا وہ خود پینے لگا تھا، اس کو پہلے اس کو ضرورت تھی۔ اس کے بھائی کی آواز اس کے کان میں پڑتی ہے، وہ اپنا پانی اس کو دے دیتا ہے۔ ابھی اس تک پانی کی آواز میں پانی نہیں پہنچتا کہ ایک اور آواز آتی ہے کہ پانی چاہیے، زندگی کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنے ہونٹوں سے پانی علیحدہ کرتا ہے، وہ اس کے لیے دے دیتا ہے، اس تک نہیں پہنچتا ہے، ایک اور آواز آتی ہے، پانی چاہیے، پانی چاہیے۔ تو وہ بھی اپنے ہونٹوں سے اس پانی کو دور کرتا ہے، اس کو دے دیتا ہے۔ اس تک پہنچتا ہی ہے کہ اس کی وفات ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے۔ پہلے بندے کے پاس پانی آتا ہے
ابھی پہنچتا نہیں ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتا ہے۔ وہ جس نے پہلے پکار لگائی تھی وہ بھی اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ ایثار، قربانی، لوگوں کو ترجیح دینا، معاشرے کے لیے عمل کرنا، نیکی کرنا جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، آپ کی اپنی جان خطرے میں ہو، یہ دراصل اسلام کا اصول ہے۔ آج کے دور میں بلکتے ہوئے، سسکتے ہوئے، روتے ہوئے لوگ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو گھروں میں پریشان ہیں قرضوں کی وجہ سے، کتنے ہیں جو بیمار ہیں، کتنے ایسے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے ہے، کتنے ایسے ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہے۔ میں نے ہاسپٹل میں لوگوں کو مرتے بھی دیکھا ہے صرف 3 دن میں، اور بچتے بھی دیکھا ہے۔ ایک نوجوان جس کے معدے کی آنت پھٹتی ہے اور وہ 40 دن ہاسپٹل میں داخل ہے۔ میں نے اللہ کا شکر کیا کہ میں 2 دنوں میں اٹھا گیا اور یہ 40 دن سے صبر کیے بیٹھا ہے۔ اپنے آپ کو قربان کیجیے معاشرے پہ، لوگوں پہ، انسانیت پہ، لوگوں کے لیے مریے، جیے۔ اپنے لیے سارے جیتے ہیں، مزہ تب ہے جب لوگوں کے لیے جیا جائے، جب لوگوں کو آپ کی ضرورت ہو پھر ان کے لیے اٹھا جائے۔ اور یہ جذبہ اللہ ہر بندے میں پیدا فرما دے کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں، ایک باڈی گارڈ کو میں نے سیکورٹی گارڈ کو پوچھا دکان کا کتنی تنخواہ ہے؟ جی 22,000۔ مکان اپنا نہیں ہے، کرائے پہ ہے۔ سیکورٹی گارڈ کا میں نے کہا کیسے خرچہ پورا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی بیوی کام کرتی ہے لوگوں کے گھروں میں، اور بڑا ہی اچھا وہ بندہ ہے جو اپنے ملازموں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ آپ کے برتن صاف کرنا، آپ کے گھر کی صفائی کرنا، حالانکہ یہ آپ کا کام ہے۔ میں اپنی ڈیوٹی کسی کو سونپ دیتا ہوں اور پھر دیتے ہوئے بخل یا کنجوسی سے کام لیتا ہوں، پتہ نہیں کس مجبوری میں وہ کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر میں آتے ہیں تو دھتکاریے مت۔ آپ کے ملازموں کو کبھی حقارت سے نہ دیکھیں، اپنے ملازموں کو۔ اللہ نے آپ کو آج عزت دی ہے، کل کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ان سے اچھا سلوک کیجیے، ماتحت لوگوں سے اچھا سلوک کیجیے، ان سے محبت کیجیے، ان کے لیے تعاون کیجیے، تنخواہ سے بڑھ کے دیں۔ آپ نے مقرر کی ہے، اس کے پتہ نہیں حالات پورے ہوتے ہیں کہ نہیں، وہ بھی آپ کی طرح کا انسان ہے، کبھی دیر سے آ گیا تو ایسے نہ ڈانٹیں اور یہ نہ سنائیں کہ ہم تمہیں تنخواہ دیتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے ویسے دیتے ہیں، میرا اور آپ کا ہے کیا؟ رسول کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما کل فافنا او لبس فابلا او صدقتن تصدق بها فاقتنا۔ 3 قسم کا ہی آدمی کا مال ہوتا ہے، کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، یا پھر اللہ کے راستے میں دینے کے لیے، یا لوگوں پہ خرچ کرنے کے لیے۔ صدقہ تو وہ بھی ہے جو آپ کسی پہ بھی خرچ کرتے ہیں، حتیٰ کہ جو خوراک آپ کھاتے ہیں وہ بھی اگر حلال کا ہے تو آپ کے لیے وہ بھی صدقہ ہے۔ فرمایا کھا لیا ختم ہو گیا، پہن لیا پوسیدہ کر دیا، اور ہرن کا گوشت ہو، زیتون کا تیل ہو، کستوری کا مسالہ ہو، سونے کا برتن ہو، ہیرے جواہرات کے چمچ ہو، آپ ان کے ساتھ کھائیں۔ اور یہاں تک مزہ ہے ساری خوراک کا، جیسا بھی آپ کا کھانا ہے اس کے نیچے تو کچرا ہی کچرا ہے، خون ہے یا پیشاب ہے، آپ کا پخانہ ہے یا جسم کا حصہ بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں تک کے لیے اپنے آپ کو حرام پہ نہ لگائیے۔ اپنے آپ کو ایک چیز کی ضرورت ہے، اس کو تقسیم کر لیجئے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ایک بندے کا کھانا 2 کو کفایت کر سکتا ہے، 2 کا کھانا 4 کو کفایت کر سکتا ہے، 4 کا کھانا 8 کو کفایت کر سکتا ہے۔ فرمایا اگر سالن بناؤ تو شوربہ زیادہ کر لو، پڑوسیوں کو دے دو، ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں سالن ہو، ان کے گھر میں سالن نہ ہو۔ فرمایا لیس المؤمن الذی یشبع، وہ آدمی مومن نہیں ہے جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے، وجارہ جائع الی جنبہ، جبکہ اس کے پڑوسی اس کے پہلو میں ساتھ رہنے والے بھوکے ہوں، وہ ان کو کھانے کے لیے میسر نہ ہو۔ معاشرے کے پسے ہوئے طبقات کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا اگر آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے موجود ہوں، لوگوں نے بہت نے کہا کہ زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، آپ کیا کرنے لگے ہیں؟ میری 40 برس کے قریب عمر ہے، میرے 5 بچے ہیں۔ ہر آدمی کے ذہن میں آتا ہے، لیکن جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے دائیں ہاتھ سے کیا ہے تو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ زندگی میں کبھی ایسا نہ ہوا آپ نے نیکی کی ہے تو آپ سناتے پھریں۔ اللہ نے آپ سے کام لیا، اللہ اس کو قبول کرے۔ اصل یہ ہے، استقبال میرا بھی ہوا ہے، لیکن مزہ تب ہے جب قیامت کے دن اللہ کے فرشتے گل پاشی کریں، رسول اللہ کی شفاعت مل جائے، حوض کوثر پہ پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ جام کوثر پلائیں۔ اصل کامیابی یہ 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن کی شہرت، لوگوں میں نام، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ تو سارے ہی چاہتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے رضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضامندی سب سے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کبھی اللہ کو ناراض نہ کریں۔ یہ بھی تو اظہار ہے کہ آپ کے پاس موقع بھی ہے، آپ کو لوگ اس بات کے دعوے دار بھی ہیں، لیکن آپ اللہ کے لیے اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھیں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں۔ یاد رکھیے اللہ کی رضامندی سب سے بڑی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، یہ عزت، یہ شہرت، یہ دولت، بلکہ یہ تو قبر میں جاتے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ سارے قبر میں ڈال کے آ جاتے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا کہ سردی ہے گرمی ہے، پیاروں کو چادریں ڈال کے وہاں کوئی نہیں پوچھتا قبر کا ماحول کیسا ہے۔ ماؤں نے بیٹوں کو کھویا، بیٹوں نے ماؤں کو کھویا، بھائیوں نے بھائیوں کو کھویا، والدین اولاد سے محروم ہوئے، اولاد یتیم بھی ہوئی، عورتیں بیوہ بھی ہوئی، بڑے بڑے جدی بھائیوں نے اپنی بہنوں کو دفنایا اور بہنوں نے بھائیوں کا سوگ کیا، لیکن وہاں کے حالات سے کسی کو واقفیت نہیں ہوتی۔ وہ اللہ جانتا ہوتا ہے یا پھر اس بندے کے ساتھ جو پیش آ رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہے۔ وہ برزخ کی زندگی وہاں جا کے ساری دنیا کی شہرت، عزت، اختیارات ختم ہو جاتے، وہاں صرف وہی قائم رہتا ہے جس کے دل کو اللہ روشن کر دیتا ہے، جس کے دل میں اپنا نور ڈال دیتا ہے۔ اور اللہ کا نور ڈالنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں سے محبت کا آدمی کرنا شروع کرے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار اللہ کے جو پیارے ہیں ان پہ کوئی غم نہیں ہے، نہ وہ غمزدہ ہوں گے نہ خوف ہوگا۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لائے اور تقوی کرتے رہے، پرہیزگاری کرتے رہے۔ میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ اللہ کے اولیاء ہے کون؟ ہم نے تو بنا لیے یہ دستاروں والے، آستانے، وظیفے پڑھنے والے، اور یاد رکھیے میں اس موقع پہ بھی، جب میری طبیعت ابھی صحیح نہیں ہے مکمل طور پہ، عقیدہ کائنات کا سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا عقیدہ درست نہیں ہے آپ کی ساری عبادت بات، کسی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں اگر آپ کو اللہ کی پہچان نہیں۔
اولیاء اللہ کوئی پیدا نہیں ہوتے، یاد رکھیے، صرف انبیاء ہوتے ہیں جو چنے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے بعد آنے والے حتیٰ کہ صحابہ کرام، اولیاء اللہ کسبی چیز ہے، عطائی چیز نہیں ہے۔ عطائی صرف نبوت ہوتی ہے کہ اللہ جسے چن لیتا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، فرشتوں کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ اس کیٹیگری سے باہر۔ نبیوں کو چن لیا ہے، ان کے بعد آنے والے نہ کسی کو یہ پتا ہے میں نے کس خاندان میں پیدا ہونا ہے۔ پیدائش سے پہلے بندے کی کوئی مرضی نہیں ہوتی، غربت میں، امارت میں، بڑے خاندان میں، چھوٹے خاندان میں، ماں کے پیٹ میں غلیظ قطرے سے پیدا ہونے والا انسان، لوگوں نے اس کو پوجا، لوگوں نے اس سے مانگا، لوگوں نے اس کو واسطے بنائے، اور اللہ جو قدوس ہے، جو پاک ہے، جو مطہر ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، جبار، قہار، وہاب، ساری اس کی علامات ہے، اس پاک ذات، مقدس ذات، قدوس ذات کے سامنے ہم جیسے 2% کے آدمیوں کو واسطہ بنا دیا جاتا ہے، اسے اللہ کا ولی سمجھ لیا۔ وہاں کچی پکی قبروں کا کاروبار ایک طرف، وہاں جھنڈوں کا کاروبار ایک طرف، وہاں چادروں کا کاروبار ایک طرف۔ میرے بھائیوں، آدمی سارے عاجز ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ جب میرا آپریشن ہوا، لائیے دنیا کی سرکاریں جن کے ساتھ یہ حالات ہوں، اپنی شلوار تک نہیں پہن سکتے، اپنی قضائے حاجت نہیں کر سکتے، اس وقت اپنے آپ کو اگر ہم اتنے جوگے ہوتے، میرا سارا خاندان والا واقعہ ہے، میں پھونک مارتا، اس کا گودا خود ہی لگ جاتا۔ کوئی کسی کو کوئی نہیں دے سکتا، صرف جھوٹ، فراڈ، دھوکے بازی، بدماشی، دین کے ڈاکو جو کہتے ہیں ہم فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم کوئی کسی ایک ٹکے کا بھی مالک نہیں ہے، کوئی نہ کسی زندگی کا، نہ کسی موت کا، نہ کسی حیات کا، نہ ممات کا، نہ رزق کا، نہ کسی قسم کا۔ سارے اختیار میرا اللہ کے پاس ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کو نواز سکے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتا، اپنی طرف سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے ایسے بندے جو نہ نبی نہ شہید، فرمایا قیامت کے دن ان کے نور کے ممبر ہوں گے، روشنی کے ممبر، یہ لکڑی کے، فوم کے یہ ممبر آپ ان پہ کھڑے ہوتے ہیں، کوئی ہیرے کا کیوں نہ بنا دے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ نور کے، روشنی کے ممبروں پہ ان لوگوں کو بٹھائے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر، اور وہ نہ نبی نہ شہید۔ آپ نے فرمایا ان پہ نبی بھی رشک کریں گے، شہید بھی رشک کریں گے۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں نہ نبی ہے نہ شہید، پھر بھی لوگ ان پہ رشک کریں گے، نبی اور شہید رشک کریں گے۔ نبوت آپ نے فرمایا ان کا مقام اتنا ہوگا، اگر نبیوں کی نبوت نکال دی جائے وہ نبیوں سے بھی افضل، اسی لیے رشک کریں گے۔ فرمایا نبی ان سے افضل نہیں ہو سکتے مگر نبوت کے درجے کی وجہ سے۔ تو پوچھے اللہ کے رسول کو کون سے لوگ ہیں؟ میرے بھائیوں کو مشکل عمل نہیں ہے جو میں بتانے لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا مختلف قبیلوں سے، مختلف خاندانوں سے، مختلف برادریوں سے، مختلف علاقوں سے، مختلف شہروں سے، مختلف بستیوں سے، کوئی تجارت آپس میں نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، کوئی نسل ایک نہیں ہے، خاندان نہیں ہے، ذات پات نہیں ہے، رنگ کا فرق، غریب امیر کا فرق نہیں، بس وہ ایک دوسرے سے اللہ کے لیے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ آیت جو ہے الا ان اولیاء اللہ، ہم لوگوں نے کہاں کی آیت کہاں لگا دی؟ فرمایا یہ ہے اللہ کے ولی جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اللہ کے لیے نفرت کرتے ہیں۔ کتنا وہ عمل بغیر مقصد کے لوگوں سے محبت کی،
بغیر مقصد کے لوگوں سے ملیے، کوئی مطلب نہیں۔ ہاں یاری دوستی کس چیز کی ہے؟ پیسے کی، حسن کی، اقتدار کی، اختیار کی۔ مجھے کوئی عہدہ دلوا دے گا، یار یہ بڑا خوبصورت ہے، اس کی محبت میں حاصل کر لوں، بڑا پیسے والا ہے، میری مدد کر دے گا، اس لیے ہمارے تعلقات۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، کس لیے ملتے ہیں؟ صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہے اظہار قربانی کہ اپنے آپ کو جیب پہ، اپنے کسی کی جیب پہ نظر نہیں ڈالنی۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ مجھ سے اللہ بھی راضی ہے، لوگ بھی راضی ہیں؟ فرمایا عزت ما قسم اللہ لک، جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جاؤ۔ غریب ہوں، امیر ہوں، بیمار ہوں، تندرست ہوں، کا چھوٹا ہے، لمبا ہے، کالے رنگ کا ہے، گورے رنگ کا ہے، کسی برادری میں ہے، کسی کنبے میں ہے، رزق کی کمی ہے، رزق زیادہ ہے، وافر ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جہاں اللہ نے رکھ دیا کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کوئی ملامت نہیں، فلاں کی طرف دیکھ کے یہ نہیں کہا کاش میں ایسا ہوتا، نہیں، جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی ہو جا، میرا اللہ تجھ سے محبت کرے۔ دوسرا وہ بندہ، اور فرمایا اس سے مایوس ہو جاؤ جو لوگوں کے پاس ہے، جو لوگوں کے پاس ہے، وَلَيَاسْ بِمَا فِي أَيْدِي النَّاسِ، جو لوگوں کے پاس ہے اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔ اس لیے نہیں میں اس کو ملتا اس کو کہ میری مدد کرے گا، نہیں، میں اللہ کے لیے ملتا ہوں، اللہ کے لیے جدا ہوں۔ اگر ناراضگی بھی ہے تو اللہ کے لیے، ناراضگی بھی اپنے لیے نہیں۔ اس لیے نہیں کہ مجھے فلاں موقع پہ میری مدد نہیں کی، یا آج میری مدد نہیں کی تھی، آج میں کیوں کروں؟ نہیں، آپ اللہ کے لیے عمل کیجیے، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے گا۔ یہ قربانی اور اظہار یہ تو بڑا پرانا اسلامی یہ طرز عمل ہے کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے لوگوں کو بچانا، خود بھوکے رہنا۔ آپ عبادت کرتے رہتے ہیں، عبادت کرتے رہتے ہیں، آپ کے سامنے ایک بلکتا ہوا شخص ہے، آپ اس کی مدد نہیں کر سکتے، اس عبادت کا کیا فائدہ ہے؟ آپ کے سجدوں کا کیا فائدہ ہے؟ آپ ہر سال حج کرتے ہیں اور آپ کے محلے میں لوگوں کو کھانا نہیں ملتا، اس حج کا کیا فائدہ ہے؟ آپ شادیوں پہ لاکھوں لوٹاتے ہیں، اور میں ان بھائیوں سے جن کی شادیاں ہونی ہیں، آپ کبھی اپنے باپ کی تصویر زمین پہ نہیں پھینکتے۔ وہ پاکستان کا باپ محمد علی جناح، آپ اس کی تصویر لوگوں کے پاؤں میں پھینک دیتے ہیں، کیسے غیرت گوارا کرتی؟ میں اپنے باپ کی تصویر نہیں پھینکتا، اور نام اس کا کیا ہے؟ محمد کے نام پہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے مسلمان، کیسے انسان؟ کہاں گیا اسلام، کہاں گیا کلمہ، کہاں گئی غیرت، کہاں گئی شرم؟ ناچنے والوں کے پاؤں پہ پھینکا، کبھی کہیں پھینک دیا، کوئی نالی میں گرتا ہے، مٹی میں گرتا ہے، اور پھر یہ اللہ سے کہ یا اللہ برکت نہیں ہوتی، ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے اپنی برکت خود ہی اجاڑ دی۔ ان میں بھائیوں سے کہوں گا کہ پیسے پھینکنے کی بجائے اپنے محلے میں پتہ کریں، اور یہاں مقابلہ ہوتا ہے کہ کس کی شادی پہ زیادہ پیسے وہاں اڑائے، وہاں لے پیسے، خاموشی سے شادی سے ایک دن پہلے جائیں، کسی بیوہ کی مدد کر کے آئیں، نام بھی نہ بتائیں، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دیں، اس کی کفالت کر لیں، آپ کی شادی میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت ڈالے گا آپ تصور بھی نہیں۔ دیکھیں آپ کی تعریف لوگ کریں گے تو فلاں کی شادی پہ بڑا انہوں نے جشن کیا ہے۔ ایک آدمی خفیہ کسی کی مدد کرتا ہے تو آسمان پہ فرشتے اگر جشن کریں، اگر فرشتے دعائیں مانگیں، اگر اللہ لوگوں پہ وہاں فرشتوں پہ ناز کرے، میرا یہ بندہ، یہ مدد کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اس کی صرف کو اختیار جو کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل کو بلاتے ہیں، اے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبریل تو اس سے محبت کر۔ اللہ نام لے کے کہے ابو بکر سے، اے جبریل تو محبت کر، فلاں سے محبت کر۔ اس نے اپنی شادی کو تماشا نہیں بنایا، اس نے اس زندگی کو بھی میرے نام کے صدقے سے شروع کیا ہے، اے جبریل اس سے محبت کر۔ پھر جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں
اور فرشتوں فلاں بندے سے اللہ بھی محبت کرتا ہے، جبریل بھی محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو۔ پھر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر زمین پہ اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے، جہاں جہاں کوئی اللہ والے ہوتے ہیں، اس نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، جانتا ہو نہ جانتا ہو، نام بھی نہ، کسی کو اللہ خواب میں دکھلا دیتا ہے، کسی تک پیغام پہنچا دیتا ہے، وہ دلوں کے حالات وہ تو جانتا ہے، وہاں اللہ پھر خود ہی منادی کر دیتا ہے، میرے بھائیوں یہ سار قربانی، یہاں شریکے کا بڑا زور ہے جی، میرے چچا کا بیٹا ہے امیر نہ ہو جائے، تایا کا بیٹا ہے کہیں آگے نہ نکل جائے، اس کا مکان یہ میرے بھائی کا ہے مجھ سے اچھا نہ بن جائے، یہ میری بہن میرے بھانجے ہیں بھتیجے ہیں، یہ میری چچا تایا کا پھوپھو کا ماموں کا رشتہ داری میں یہ میرا شریکہ ہے کہیں آگے نہ نکل جائے، کتنا حسد اور کتنا بغض کرتے ہیں۔ مزہ تب ہے کہ لوگوں کی خوشی پہ خوش ہوا جائے، میں خوش اس بات پہ ہو جاؤں میرے بھائی کو اللہ نے بہت دیا ہے، اس بات پہ خوش ہو جاؤں میرا بھتیجا بہت قابل ہے، اس بات پہ خوش ہو جاؤں میرا بھانجا بہت اچھا ہے عمدہ ہے، اللہ نے اس کو بہت نوازا ہے۔ اور اگر اللہ مجھے دے دے پھر میں اپنے رشتہ داروں کو دیکھوں، اپنے رشتہ داروں کو اپنے برابر نہیں کر سکتا، کم از کم ان کی زندگی کا نظام چل جائے، جب تک وہ کھاتے رہیں گے اللہ میرے کھاتے میں نیکیاں لکھتا ہے۔ آپ جس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں جب تک وہ اس نیکی کے ساتھ اس کا مدد ہوتی رہتی ہے، اللہ آپ کے لیے وہ ثواب لکھتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ کا نام بھی اس کو علم ہو کہ نہ ہو، آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، پانی، رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی وضو کے لیے کسی کو دے دے پانی، اللہ اس لوٹے کو یا برتن کو اللہ پرورش کرتے ہیں۔ ایک پرورش میں کرتا ہوں، میری والدین کرتے ہیں، انہوں نے میری سالوں رکھتے ہیں، 5-6 فٹ کا بیٹا بیٹی ہو جاتا ہے پرورش، جس کی پرورش اللہ کرے، فرمایا وہ اتنا بڑا ہو جاتا ہے جیسے احد پہاڑ ہو، احد پہاڑ کے برابر، وہ صرف کچھ بھی نہیں ہے، کیا ہے جی وضو کے لیے پانی دے دیا، اور جس نے کسی زندگی کو بچایا، جس کی وجہ سے اس کی زندگی کی معیشت چلنے لگ گئی، جس کا روزگار بحال ہو گیا، وہ دیکھا کہ ایک بندہ غریب ہے، چلو اس کو ٹھیلا لگوا دو یار، اس کے لیے میں کچھ کر جاؤں، کل میری قبر ٹھنڈی ہو، یاد رکھیے قبر میں کسی نے نہیں جانا، نہ بیٹے نے، نہ بیٹی نے، نہ خاندان نے، نہ کنبے نے، نہ قبیلے نے، نہ ذات نے، نہ بات نے، کسی نے نہیں جانا، ایک آپ کا کیا ہوا وہ عمل میں اپنی قبر میں ہوگا، اور میں نے ایسے ٹیسٹ کروائے کہ جیسے آپ قبر میں ہیں کہ آپ 25 منٹ تک آپ صرف سانس لے سکتے ہیں، ہل نہیں سکتے، اگر ہل گئے تو ٹیسٹ ناکام ہو گیا۔ ایک لڑکی کو دیکھا کہ 3 گھنٹے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور جب باہر نکالا جاتا ہے اس کا حصہ جیسے وہ سو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں میں نے قبر کا بھی منظر دیکھا ہے، ایک دن اس قبر میں بھی جانا ہے جہاں کوئی نکالنے والا نہیں آئے گا، یہاں تو نکال لیتے ہیں وہاں نکالنے والا بھی کوئی نہیں، چیخ پکار سننے والا کوئی نہیں، وہ میرا عمل میرے لیے وہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ بنا دے گا، میرے لیے اللہ ٹھنڈک کر دے گا، کوئی میرے لیے دعا کرے نہ کرے، کوئی مانگے نہ مانگے، میرا جنازہ پڑھے نہ پڑھے، دعائے مغفرت کرے نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے اللہ تعالیٰ ایک ذخیرہ بنا دے گا۔ میرے بھائیوں لوگوں کی مدد کیجیے، آئیے ملیے، اپنے بچھڑے ہوئے سے لڑے ہوئے رشتوں کو جوڑیے، ایک دوسرے سے ناطا توڑیے یا جوڑیے، لوگوں کو ملائیے، آپ نے اگر زیادتی کی ہے معافی مانگیے، کسی نے کیا ہے معاف کیجیے۔ ایک بندہ گزرا اللہ کے رسول کی مجلس کے پاس سے، تو آپ نے فرمایا یہ جنتی ہے، اس کی بخشش ہو چکی ہے۔ اس صحابی کہتے ہیں میں نے سنا، میں نے کہا میں اس کا مہمان بنتا ہوں، دیکھیں عمل کیا ہے۔ کہتا میں نے کہا میں تیرا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ بسم اللہ ٹھہریے۔ اس نے کہا میں عمل دیکھوں گا، عمل کیا کرتا ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جی یہ جنتی ہے، اور جس کو زبان رسالت سے جنت کی ڈگری مل جائے اس سے بڑا کائنات میں خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ آخر کی کامیابی وہ تو سب سے بڑی کامیابی۔ اس نے وہ اس کے پاس رہتا ہے، عمل دیکھتا ہے، عمل تو ویسے ہی ہے جیسے عام لوگوں کے عمل ہے۔
تو آخر وہ پوچھتا ہے تیرا عمل کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول نے مجھے یہ فرمایا کہ ہمیں فرمایا کہ یہ جنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا عمل کوئی نہیں ہے، عمل وہی ہے جو سارے کرتے ہیں، صرف ایک عمل میرا ہے کہ میں رات کو سوتے ہوئے سارے لوگوں کو معاف کرتا ہوں، جن لوگوں کے خلاف میرے دل میں بغض ہو میں بغض نکال دیتا ہوں، جن لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہو ان کو معاف کر دیتا ہوں، جن لوگوں کے ساتھ میں نے زیادتی کی میں اللہ سے معافی مانگ کے سوتا ہوں. پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں. میرے بھائیوں یہ معمولی کام نہیں ہے. ہم نے کتنے کینے پالے، کتنی نفرتیں کی، کتنی دشمنیاں کی، کتنے لوگوں کے ہم نے خون بہائے، کتنے لوگوں کو نقصان پہنچایا، پرانی کیڑ نکالی، بنا موقع کو مجھے نقصان پہنچایا تھا، آج میری داڑھ کے نیچے آیا ہے، میں نے نہیں چھوڑنا. اور مزہ تو تب ہے وہ اللہ سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ اگر معاف کر سکتا ہے آپ اللہ کے لیے اس کو معاف کر کے دیکھیں تو صحیح. آپ سمجھیں گے اس سے شاید سمجھے کہ یہ ڈر گیا ہے، نہیں. جو اللہ کے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو پست کر دیتا ہے اللہ اس کی شان کو بڑھا دیتا ہے. قیامت کے دن یہ تو پتہ چلنا ہے نا. ممبروں پہ بیٹھ کے ہم بھی دوستی کہہ دیتے ہیں یہ فرقوں والوں کو جی یہ دوستی ہے، یہ نہیں بخشا جائے گا. حالانکہ یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، مجھے کس نے اختیار دیا ہے. اسی طرح میرے بھائیوں دنیا میں بات کرتے ہوئے ہم کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ کون سی بات کس وقت کرنی ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات بندہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہوتا، اللہ کو اتنی اچھی لگتی ہے اللہ اس کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دیتا ہے. اچانک بیٹھے بیٹھے کوئی بات کر دی، مثلا میں نے کہا یا اللہ میرے غلام بھائی کی مدد کر دے. اللہ کو آتا ہے رشک کا کہ یہ جی اپنے لیے نہیں مانگ رہا کسی کے لیے مانگ رہا ہے، اس کی مدد کر دی. راستے میں گزرتے ہوئے کسی کو پانی پلا دیا. اور فرمایا بعض اوقات بندہ ایسی بات کرتا ہے کہ بندے کے گمان میں بھی نہیں ہوتا، اللہ کو اتنی ناپسند لگتی ہے اس ایک بات کی وجہ سے آدمی دوزخ میں گر جاتا ہے. میرے بھائیوں رسول اللہ کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. فرمایا جس نے کسی مسلمان بھائی سے کوئی مصیبت دور کی اللہ قیامت کے دن اس کی مصیبتیں دور کر دے گا. جس نے کسی کا کوئی حصہ آزاد کروایا، کھانوں میں پھنسے ہوئے لوگ کتنے لوگ ہیں، جائیے ذرا دیکھیے یار میں اس کی کیا مدد کر سکتا ہوں، اس کا کیسے چھٹکارا ہو سکتا ہے. بے گناہ پھنسے ہوئے، ٹھیک ہے غلطی ہو گئی ہے معافی مانگ لیں، وہ اس کو بھی تنقید کریں، اس کی جان چھڑوائیں. اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے قیامت کے دن آپ پھنسے ہوں گے نا جب میں اور آپ، تو اللہ تعالیٰ اس مدد کی وجہ سے اللہ میری خلاصی کر دے گا، اللہ تعالیٰ میری بخشش کر دے گا، آپ کی بخشش کر دے گا. میرے بھائیوں لوگوں کے لیے جیے، جسم بھی میرے اللہ کا، مرضی بھی میرے اللہ کی. آپ کو الحمدللہ.